حضرت شیخ ابو بکر مجاہد بغداد کے عالم، آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں یعنی مسجد میں آ گئے، خطبے کے دوران آئے، ابو بکر مجاہد اپنے ممبر سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنے لگ گئے۔ اب جب استقبال کیا، لوگوں نے کہا کہ ان کو تو سب دیوانہ کہتے ہیں، ہم بھی دیوانہ کہتے ہیں، آپ بھی دیوانہ کہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن ان کا مقام مرتبہ میں نے اب دیکھا ہے، مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے، دیدار کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ شیخ شبلی اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے شیخ شبلی کو بڑی عزت دی اور اپنے پاس بٹھا لیا ہے اور ان کے ماتھے کو چوم بھی لیا ہے۔ تو جب حاضرین نے پوچھا حضور ان پر اتنا کرم، فرمایا جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ جو آیت اللہ نے میری شان میں نازل کی ہے، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، یہی عمل میری بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے۔ تو یہ کون سا عمل کس انداز سے گو اللہ اکبر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، تو مختلف انداز اپنے اپنے، اور یہ آج تک صحابہ کے دور سے لے کر آج تک احباب کے یہ انداز رہیں گئے۔ وہ چاہے مولانا جامی علیہ رحمہ کا ہم ذکر کریں، بڑے بڑے عشاق کے ذکر کریں کہ وہ کیسے کیسے بارگاہ رسالت کے اندر وہ حاضر ہوتے تھے۔ واقعی ہی آج تو ہم سہولیات کے ساتھ ہی جاتے ہیں، چند گھنٹے مسافت ہیں، ہم وہاں پہنچ گئے، پھر وہاں، اور یہ اس زمانے کے ہیں کہ جب یہ سہولت نام کی کوئی چیز نہ ہو، بظاہر کوئی آسائش نہ ہو، پیدل سفر ہے یا گھوڑوں پر گئے یا اونٹوں پر سفر کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کا وہاں کوئی ہوٹل میں استقبال ہو رہا ہے، آپ کو مشروبات مل رہے ہیں، کھانا پینا اچھے انداز سے مل رہا ہے، یہ بھی کوئی اس طرح نہیں، بس سفر ہی سفر ہے، بیابان ہے، لیکن سبحان اللہ ان کا عشق کتنا ہے۔ ایسے عشاق کے واقعات پڑھتے ہوئے آدمی جب مدینہ منورہ جائے تو یوں انداز میں جائے تو انشاءاللہ اس کا ذوق بھی ایک اپنا ہے۔ اللہ بار بار وہاں کی حاضریاں عطا فرمائے۔